بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آ گئے جنہوں نے اپنی نمازیں گنوا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو گئے، اور ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر وہ لوگ جو تائب ہوئے۔ اب اس سے اندازہ کیجیے قرآن مجید فرقان حمید واضح ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو گنوا بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر کے متعلق، تو آپ فرماتے ہیں نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ نماز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، وقت گزار کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت گزار کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کر دے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر خالی انسان نماز کا وقت گزار کے پڑھے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ غی کا جنگل پائے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ غی کیا ہے؟ فرمایا غی جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کا پیندہ بہت پست اور جس کا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ اسے اندازہ کیجئے کہ نماز کو وقت پر گزار کے پڑھنے کی اتنا سخت گناہ ہے تو نماز چھوڑنے کا کتنا سخت گناہ ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک اور آیت مبارکہ غور کیجئے سورہ معاون کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز کو ان کا وقت گزار کر پڑھا کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، نماز کو وقت گزار کر پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز بندہ مومن پر فرض ہے، اس کی کسی صورت میں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس کی نماز درست ہوگی تو وہ نجات اور فلاح پا جائے گا، اور اگر اس شخص کی نماز میں کمی ہوگی تو وہ شخص رسوا و برباد ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے یہ فرامین واضح ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جانا ہے، اور جو شخص نماز خالی بے وقت کر کے پڑھتا ہے اسے بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو جو شخص چھوڑ دیتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کے اہل اور اس کے مال میں کمی کر دی جاتی ہے۔ یعنی آپ اس کو نماز کو دنیاوی معاملات میں بھی اپنے ساتھ اگر دیکھیں تو فرمایا حضور فرماتے ہیں جس کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کے آل میں اور اس کے اہل میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے مال کے اندر کمی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے جس شخص نے کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا بے شک وہ گناہوں کے دروازوں پر آ گیا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال میں کمی کر دی گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کاروباری تنگیاں ہیں، رزق میں کمی ہے، بے روزگار ہے۔ ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو شاید ہمیں کوئی اس کا حل نظر آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے اہل میں اور اس کے مال میں کمی کر دی گئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو پہلے پڑھی ہے کہ جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کے اہل میں اور اس کے مال میں کمی کر دی گئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر آج ہمیں رزق کی تنگی کا سامنا ہے
تو اس کی وجہ بھی نماز ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہو گئے، اللہ نے ہمارے مال میں کمی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں نماز پنجگانہ پر استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔